اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب محكم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران خاندان مصطفیٰ، ہم سب آج اس شب میں جمع ہوئے ہیں بی بی زہرا کی بارگاہ میں اور حضرت حجت کی بارگاہ میں. بی بی زہرا کی بارگاہ میں ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے اور حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کے جد مظلوم کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے. دیکھیے، ہماری زندگی کا ایک نصب العین ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں. ہم آل محمد کے فضائل سن کے مسکرا کے طیب الولد ہونے کی دلیل دیتے ہیں، یعنی پاکیزہ ولادتوں کی دلیل دیتے ہیں، کیونکہ مولا نے بھی فرمایا ہے کہ جب اپنے دل میں ہمارے محبت کی خنقی محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو. اپنی ماں کو دعائیں دو. آپ میرے ساتھ ہو جائیں تاکہ میں فضائل آپ کو فضائل کی طرح سنا سکوں. اپنی ماں کو دعائیں دو کیونکہ اس نے خیانت نہیں کی. اور پھر روایت کے جملے ہیں کہ عالم محشر میں سب کو اس کی ماں کے ذریعے پکارا جائے گا مگر آل محمد کا شیعہ اسے اس کے باپ کے ذریعے پکارا جائے گا. یعنی ماں نے خیانت نہیں کی تو خون میں وہ طہارت کے اثر آ گئے. وہ آثار طہارت مجلسوں کے ذریعے نمایاں ہو رہے ہیں، مجلسوں کے ذریعے ظاہر ہو رہے ہیں. ہم مجلس میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کا احیاء کر رہے ہیں اور آل محمد ہم پر رحمتوں کی دعا کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بھائی، آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے وہ امام ہمارے نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نویں امام ہیں یہ، ہمارے نویں امام ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام. اور ان امام کی شہادت کی تاریخ کی مجلس میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا. کئے اطاعتیں؟ 3 اطاعتیں واجب ہیں. اس سے پہلے کی بھی شہادت اور ولادت کی مجلسوں اور محفلوں کے سلسلے سے جو میں نے تقاریر کی ہیں ان میں بھی میں نے اسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا. اور بار بار سرنامہ سخن اسی لیے قرار دے رہا ہوں تاکہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں بٹھا دوں، ایک بات آپ کی ذہن میں بٹھا دوں، ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں کہ دیکھیے اطیع اللہ کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے وہیں اطیع الرسول کا لفظ استعمال ہوا
ہوا ہے وہیں اولی الامر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو جیسی اطاعت اللہ کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت رسول کی کرنی ہے, ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے. یعنی اللہ کی اطاعت میں چوں اور چرا نہیں ہے, رسول کی اطاعت میں چوں اور چرا نہیں ہو سکتا, اولی الامر کی اطاعت میں بھی چوں اور چرا نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کی اطاعت کے وقت آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا کہ معبود اگر تو نے سجدے کے لیے کہا ہے تو کیوں کہا ہے, اگر تو نے سجدے کے لیے حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے, اگر تو نے سجدے کے لیے ہمیں کہا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معبود یہ خاک کا پتلا ہے, ہم آگ کے بنے ہیں, یہ مفضول ہے, ہم افضل ہیں, یہ ادنا ہے, ہم اعلیٰ ہیں, ہم بہتر ہیں. اگر اس طرح سے کسی نے اعتراض کر دیا تو تاریخ کے دامن میں واقعات محفوظ ہیں کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال کے شیطان رجیم بنا دیا. تو اللہ کی اطاعت بغیر چوں چرا کرنی ہے, ویسے ہی رسول کی بھی بغیر چوں چرا کرنی ہے. اسی لیے تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا, عرش پر اللہ نے شیطان کو چوں اور چرا کرنے کی وجہ سے, آبجیکشن کرنے کی وجہ سے, اعتراض کرنے کی وجہ سے, مد مقابل میں آ جانے کی وجہ سے, اپنا دماغ لڑانے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا. تو پھر زمین پہ بھی ایک شیطان کا نمائندہ تھا جس نے رسول کے سامنے چوں اور چرا کی اور کہا یہ مرد ہذیان بکتا ہے, تو رسول نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. تو یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے, یہ واقعات اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں, یہ زمانہ اپنے آپ کو دہرا رہا ہے. بھائی یہی تو ہے نا, اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو اللہ کے معاملے میں بھی چوں اور چرا نہیں. اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. بھائی جیسی اطاعت اللہ کی ویسی ہی اطاعت رسول کی, ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی. یعنی تینوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے. وہ اللہ ہے, یہ رسول اللہ ہے, اور یہ ولی اللہ ہے. اللہ, رسول اللہ, ولی اللہ. بھائی اللہ کی اطاعت جیسی ویسی ہی رسول کی اطاعت. تو بھائی اللہ کی اطاعت کس نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو؟ کہ رسول نے بتایا اللہ کی اطاعت کرو, قرآن نے بتایا اللہ کی اطاعت کرو. اچھا قرآن نے بتایا نا, آپ نے یقین کر لیا قرآن نے بتایا, قرآن نے کہہ دیا. تو اچھا یہ بتائیے رسول کس نے بنایا؟ بھائی رسول کو کس نے بنایا؟ تو سب یہ کہیں گے کہ رسول کو اللہ نے بنایا ہے, رسول کو اللہ نے بنایا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول خود بخود رسول ہو گیا. اسی لیے نسبت دیکھیے, رسول اللہ یعنی اللہ کا رسول, اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا مدعی نبوت ہوا تو اسے سچا رسول نہیں کہا جاتا, اسے جھوٹا رسول کہا جاتا ہے. یعنی وہ رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے, بخود قلم ہے, یعنی اپنے آپ بن گیا ہے. تو جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا اسے مانا جائے گا, جو خود بن گیا اسے نہیں مانا جائے گا. تو پہلی منزل اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی ہے؟ کہا رسول کی اطاعت. تو رسول کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. تو مجھے کہنے دیجئے جب اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کی منزل آتی ہے تو ہر کسی رسول کو نہیں مانیں گے, بلکہ اسے مانیں گے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے. تو پھر اولی الامر کی جب بات آئے گی تو پبلک کا چنا ہوا نہیں مانیں گے, اللہ کے انتخاب کو مانیں گے. یعنی جسے اللہ نے اپائنٹ کیا ہو, اولی الامر جسے اللہ نے بنایا ہو. یا علی, بھائی مولا سلامت رکھیں آپ کو, یا علی مدد کہنے والوں کو ذرا سماعتوں کو بیدار رکھیے. دیکھیے آدمی بولتا ہے, مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فضائل پر داد دینا, آل محمد کے مناقب پر, ان کے فضائل پر داد دینا, یہ داد مولوی کو نہیں دی جاتی, یہ داد مولا کے فضائل پر دی جاتی ہے. اور داد دے کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بولنے والا جو بول رہا ہے ہمارا عقیدہ بھی اسی سے مل رہا ہے,
جو بول رہا ہے اس سے عقیدہ مل رہا ہے، جو بول رہا ہے کیا بول رہا ہے؟ بھائی وہ اپنے گھر کی بات نہیں پڑھ رہا، وہ مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ تو مولا کے فضائل جب پڑھے جاتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے دریا بہ رہا ہو، اور دریا بہتا ہے تو ہر پیاسا سیراب ہوتا ہے، کوئی دریا سے منہ نہیں موڑتا، ہر پیاسا سیراب ہوتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے وہ سیرابی اختیار کرتا ہے، منہ نہیں موڑتا۔ بس جملے سنیے اور اس کے بعد میں اپنی تقریر کو آگے لے جاؤں کہ بھائی جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول کی اطاعت ہے۔ تو یہ رسول کی اطاعت کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی۔ تو الامر کی اطاعت کون بتائے گا؟ کہ رسول بتائیں گے، رسول بتائیں گے، کیونکہ رسول کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ تو پھر انتظام کیا ہوگا؟ یہ اولی الامر رسول کن بنیادوں پر انتخاب کریں گے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کن بنیادوں پر رسول اولی الامر بنائیں گے؟ اعلان تو رسول کریں گے 1.25 لاکھ مسلمانوں کے درمیان نہیں، صرف مسلمان نہیں، حاجیوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، کجاوے کے منبر پر رسول جائیں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھائیں گے اور کہیں گے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ مگر یہ انتخاب رسول کن بنیادوں پر ہوگا؟ کہا قرآن سے پوچھو، قرآن نے کہا خلیفہ بننے کے لیے، ہادی بننے کے لیے، قائد بننے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ کہا 2 بنیادی شرط کیا ہے؟ کہا وَبَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علم میں زیادہ ہو تو خلیفہ بنے، جسم میں زیادہ ہو تو خلیفہ بنے، یعنی علم زیادہ ہو تو خلیفہ بنے۔ منبر پر آ کے بیٹھ کر یہ کہنا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے سدھار دینا، یہ خلیفہ بننے کی نشانی نہیں ہے۔ منبر پر آ کے کہے سلونی سلونی، یا علی۔ بھائی خلیفہ بننے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ منبر پر آئے اور کہے جو مجھ سے غلطی ہو تو سدھار دینا، منبر پر آ کے کہے سلونی سلونی، ذرا بیدار ہوئیے اور اپنے دل کو خوش کیجئے۔ اس کے آگے کا جملہ کہہ رہا ہوں، خلیفہ بننے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ رسول بلاتے رہیں اور وہ پہاڑ پہ بھاگتے رہیں، خلیفہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ جبریل تلوار لے کر آئے اور کہتے رہے لا فتح الا علی۔ یا علی، یا علی۔ تو خلیفہ بننے کے لیے علم میں بھی زیادہ ہو، اولی الامر بننے کے لیے علم میں بھی زیادہ ہو، اولی الامر بننے کے لیے جسم میں بھی زیادہ ہو، جسم میں زیادہ ایسے ہو کہ فرشتہ آئے۔ بھائی فرشتے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ بھائی اگر کوئی پریسیڈنٹ کسی اور ملک کے پریسیڈنٹ کی تعریف کر دے کہ یہ صاحب بہت بہترین ہیں تو پھر انہیں بہترین مانا جائے گا کہ نہیں؟ ایک جو ہے وہ ادب کا بہت بڑا آدمی ہے، وہ کہے کہ یہ صاحب جو ہیں بہت بڑے ادیب ہیں تو انہیں ادیب بڑا مانا جائے گا۔ ایک اپنی فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ کسی ڈاکٹر کی تائید کر دے کہ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو انہیں بڑا ڈاکٹر مانا جائے گا۔ فرشتہ ہے، معصوم ہے، اور عام فرشتہ نہیں ہے، جبرائیل ہے، جبرائیل۔ اور وہ کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، کوئی علی جیسا جو ہے وہ مرد نہیں ہے اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ جبرائیل نے نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، نہ جانے کتنے جنگجوؤں کو دیکھا ہے، مگر علی پر آ کے نگاہ ٹھہر گئی کہ علی جیسا کوئی نہیں، اور ذوالفقار پر آ کے نگاہ ٹھہر گئی کہ اس جیسی تلوار کوئی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حیدر کے اندر علم بھی ہے اور علم اپنے کمال پر ہے، شجاعت بھی ہے اور وہ اپنے کمال پر ہے۔ تو اب اس کے بعد جو بھی نائب رسول ہوگا
وہ علم میں بھی زیادہ ہونا چاہیے، وہ طاقت میں بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ بھائی علم کیسا علم؟ اب امام کے پاس کوئی بھی آتا ہے پوچھنے کے لیے سوال، تو امام کیا کہتے ہیں؟ اسی کی زبان میں جواب دیتے ہیں، امام اسی کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ کوئی آیا امام کے پاس عربی میں پوچھ رہا ہے سوال، مولا اس سے عربی میں جواب دے رہے ہیں۔ کوئی اردو میں بات کر رہا ہے تو مولا اردو میں جواب دے رہے ہیں۔ کوئی ہندی میں بات کر رہا ہے تو مولا ہندی میں جواب دے رہے ہیں۔ کوئی پرتگیز میں پوچھ رہا ہے، کوئی فرینچ میں پوچھ رہا ہے تو مولا اس میں جواب دے رہے ہیں۔ چاہنے والا مولا کی خدمت میں ہے، کہہ رہا ہے یا مولا آپ یہ بھی زبان جانتے ہیں؟ تو مولا نے کہا اگر ہم جانیں گے نہیں تو حجت اس پر کیسے ہوں گے؟ اگر ہم یہ زبان نہیں جانیں گے تو اس کے اوپر حجت کیسے ہوں گے؟ پتہ یہ چلا کہ جو خلیفہ ہوگا، جو نائب ہوگا، جو ہادی ہوگا، وہ ہر زبان جانتا ہوگا اور اس کے پاس ہر طرح کا علم ہوگا، وہ منصوص من اللہ ہوگا، یعنی جو علم میں زیادہ ہوگا، نالج میں، بھائی سمجھیے گا بات کو، جو نالج میں زیادہ ہوگا وہ خلیفہ ہوگا، جو طاقت میں زیادہ ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ میں اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو آل محمد کی جس کڑی کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے، دیکھیے کہ وہ طاقت میں زیادہ ہیں کہ نہیں، وہ علم میں زیادہ ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے بھائی، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا یہ قوت و طاقت کی دلیل ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ قوت و طاقت کی دلیل ہے، قوت ارادی کی دلیل ہے، قوت الہی کی دلیل ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا۔ اور علم وہ نعمت الہی ہے اس گھرانے کے لیے کہ انہوں نے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، انہوں نے اگر اپنے کسی بزرگ کے سامنے زانوے ادب طے کیا، یعنی ان سے پڑھا، ان سے سیکھا، تو بوجہ احترام، کچھ میں نے کہا ہے شاید میں سمجھا نہیں پایا۔ دیکھیے حسن مجتبی اگر علی مرتضیٰ سے پڑھ رہے ہیں، یا حسین سید الشہداء علی مرتضیٰ سے پڑھ رہے ہیں، یا علی زین العابدین حسین سید الشہداء سے پڑھ رہے ہیں، یا کوئی امام کسی امام سے کچھ سیکھ رہا ہے، تو وہ علم کی کمی کی بنیاد پر نہیں ہے، سیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ احترام کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جو امام ہوتا ہے وہ وہاں سے پڑھا کے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ بس ایک واقعہ اسی سلسلے سے، اور پھر میں زحمت تمام کروں گا۔ بھائی سمجھیے گا بات کو، مختصر مگر جامع بات آپ کی بارگاہ سماعت میں نذرانے کے طور پر عرض کروں۔ مامون رشید بڑا زیرک، بڑا ہوشیار بادشاہ ہے، بات سمجھیے، بڑا زیرک اور بڑا ہوشیار بادشاہ ہے۔ اس کی زیرکی اور ہوشیاری کے سلسلے سے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ امین اور مامون دو سگے بھائی، میں ان کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں مگر سمجھانے کے لیے کہ دشمن کتنا عقل مند ہے، اور دشمن کے مقابل پہ جو آ رہا ہے وہ سمجھیے کہ کتنا عقل مند ہوگا، عقل کل ہوگا۔ امین اور مامون آئے۔ امین اور مامون دونوں جو ہے وہ ہارون رشید کے بیٹے ہیں، اور ایک جو ہے وہ عربی ماں سے ہے اور ایک ایرانی ماں سے ہے۔ مامون ایرانی ماں سے اور امین عربی ماں سے ہے۔ تو ایک جو ہے وہ ذرا کند ذہن ہے، یعنی بات ذرا لیٹ سمجھ میں آتی ہے کچھ، اور ایک بہت ذہین ہے، دماغ بہت تیز ہے اس کا، اور دونوں کی ذہنیت اور اس کے ذہن کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے استاد نے جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کے نیچے ایک عدد کاغذ یا کوئی چیز رکھ دی دونوں کے نیچے، اور پھر انہیں بٹھال دیا۔ امین سے پوچھا گیا تو امین نے کہا کہ کچھ نہیں، سب نارمل ہے بالکل،
جب مامون سے بات پوچھی گئی کہ کوئی فرق محسوس کر رہے ہو تو اس نے کہا یا ایک کاغذ کے برابر چھت نیچے آ گئی ہے یا میرے نیچے کاغذ آ گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنا ہوشیار اتنا دماغدار کہ اس وقت بھی کیلکولیشن کر لیا اس نے کہ کتنا کم اور کتنا زیادہ ہوا ہے. ایسا بادشاہ ظالم تھا. ایسا بادشاہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر نکلا اور جس امام کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی صغر سنی ہے یعنی 9 یا 10 سال کی عمر. 9 یا 10 سال کی امام کی کل عمر 25 سال 3 مہینے کچھ دن ہے. کل عمر 25 ایئر یعنی 25 سال. 25 سال کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی. آج کے زمانے میں جو لوگ جانتے ہیں اور یہاں 25 سال بہت کم ایج ہوتی ہے. اس میں سے جب امام 9 سال کے تھے. 9 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 9 10 سال کے بچے. 9 سال کے تھے تو ایک مرتبہ بغداد میں امام ایک راستے پہ کھڑے ہوئے تھے اور چند بچے کھیل رہے تھے اور وہاں مامون کی سواری گزری. مامون بادشاہ ہے اس کی سواری. اب اس کا پروٹوکول دیکھیے صاحب. پروٹوکول ہوتا ہے نا. اب یہاں پریزیڈنٹ آ جائے تو پروٹوکول ہوتا ہے کہ نہیں. راشٹرپتی آ جائے تو پروٹوکول ہوتا ہے اس کا. اپنی گاڑیوں قافلے ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں اور اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے. اور مامون کی بھی ایک ہیبت تھی. جب وہ گزر رہا تھا تو سارے بچے بھاگ گئے دیکھ کے مگر امام وہیں کھڑے رہے. تو اس نے ایک مرتبہ روکا سواری کو اپنے اور پھر امام کی طرف دیکھا. کہنے لگا صاحبزادے سب چلے گئے آپ نہیں گئے جگہ چھوڑ کے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. سب بھاگ گئے آپ نہیں بھاگے. میں کہوں گا سوال ہی غلط آدمی سے کر رہے ہو. یا علی بھائی مجلسی مجمع ہے. سوال ہی غلط آدمی سے کر رہے ہو. یہ کرار کے گھر کا بچہ ہے فرار کے گھر کا نہیں ہے. یہ میدان چھوڑ کے نہیں جاتے. یا علی کرار کے گھر کا بچہ ہے. مولا کھڑے رہے وہیں پر اور پھر مولا نے اس کو 3 وجہ بیان کی. کہ بھیا دیکھو راستہ زیادہ تھا تم آرام سے گزر سکتے تھے. کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا معاملہ تمہارے قافلے کے جانے میں. اس وجہ سے ہم نہیں ہٹے. ہم نہیں گئے یہاں سے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں 9 سال کا بچہ ایک بادشاہ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے. یہ طاقت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نڈر ہونے کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ بھیا ان کے یہاں یہی ہے دستور. ان کے یہاں تو جھولے میں ازدر کا کلا چیر دیا جاتا ہے. بچپن ہی میں ازدر کا کلا چیر دیا جاتا ہے. تو ان کے گھر کا دستور یہ ہے. یہ بادشاہ سے ڈرتے اڑتے نہیں ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے نا جب علی 13 سال کے تھے تو علی نے کیا کیا تھا. جب قاسم 13 سال کے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا. تو اس گھرانے کے بچے ڈرتے نہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ راستہ کم نہیں تھا بھائی صاحب. راستہ تھا زیادہ. اس وجہ سے ہم نہیں ہٹے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ غلطی نہیں کی جو ہم ہٹ جاتے. اور تیسری وجہ یہ ہے بات سمجھیے غلطی کرتا ہے آدمی تو پیچھے ہٹتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں کہ تم بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرو گے. دیکھ رہے ہیں تینوں وجہیں بیان کر دی. وہ ٹھیک ہے وہ صاحب مستی میں اپنا چلا گیا. اب جب وہ آپس پلٹا تو اس نے ایک مچھلی تھی اس کے پاس. اچھا اس زمانے میں بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ شکار وکار کیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں بھی شکار کا بڑا شوق ہے لوگوں کو. شکار کھیلنے جاتے ہیں. تو باز پالا تھا اس نے اور باز جو ہے وہ اڑا جب ہوا میں تو وہ کہیں سے مچھلی پکڑ کے لے آیا. اور جب مچھلی لے آیا تو اس نے اپنی مٹھی میں دبا لی مچھلی یوں ایسے کر کے. اور اس کے بعد وہ اپنی ہی سواری پہ سوار تھا اور پھر ادھر ہی سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ امام پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اب کی بار بھی نہیں ہٹے. تو اس نے سواری روک لی اور اس کے بعد اس نے سوال پوچھا صاحبزادے ذرا یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. میں کچھ پوچھ رہا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی بارگاہ سماعت میں. بھائی اس نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے.
دیکھیے علم کا امتحان کیسے لیا جاتا ہے. میں نے آپ کو دی کوئی کتاب پڑھنے خاطر اور اس کے بعد میں نے اس میں سے کوشچن کیا کہ بتائیے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہی تو کوشچن ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کچھ دیا ہی نہیں پڑھنے خاطر, میں کہہ رہا ہوں بتائیے میرے دل میں کیا ہے. تو پھر یہ علم کا اندازہ نہیں لگا رہا ہوں میں. اس نے یہ پوچھا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. مامون امام کے علم کا اندازہ نہیں لگا رہا تھا, مامون امام کی امامت کا اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ امام ہیں بھی کہ نہیں. امام نے جواب دیا کہ تم جیسے بادشاہ جو ہے وہ شکار پر اپنے شکاری پرندوں کو بھیجتے ہیں اور وہ سمک یعنی مچھلی کا شکار کر کے لے آتے ہیں, اور وہ بادشاہ مٹھی میں دبا کر ہم آل محمد سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, ہمارے علم کا اندازہ لگاتے ہیں. امام نے بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, ہمارا علم کیا ہے, اور ہمارا رشتہ کس سے ہے. ہم آل محمد ہیں, جو ہمارا پہلا علم رکھتا ہے وہی ہمارا اوسط علم رکھتا ہے, وہی ہمارا آخر علم رکھتا ہے. یعنی ہم علم لے کے پیدا ہوتے ہیں, ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں. الہی عطا ہے ہمارے ساتھ علم. اس نے جب اندازہ لگا لیا تو مولا کو اپنے ساتھ لے گیا, اور پھر مولا کی شادی اس نے اپنی بیٹی ام الفضل سے کر دی. یہ واقعہ آپ نے سن لیا, میں نے ایک بات بھی آپ کے سامنے کہہ دی, مگر کبھی تاریخ کا تجزیہ بھی کیا کیجئے, یعنی انالیسس بھی کیا کیجئے, کبھی آپریشن بھی کیا کیجئے, اور سمجھا کیجئے کہ یہ نظر بد رکھنے والے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹیاں بھی بیاہنے سے باز نہیں آتے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ موقع دیکھ کر اپنی بیٹی بیاہ دیتے ہیں, اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں, اور پھر انجام کیا ہوتا ہے بھائی, جیسا خون ویسی اولاد. تو بھائی یہ تاریخ میں کچھ اچھے آثار نہیں ملے ہیں. اس طرح سے دشمنوں کی بیٹیاں جب بھی گھر میں آئی ہیں فساد ہی پھیلا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بھئی میں کچھ کہہ گیا, مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور پھر امام علیہ السلام, میں بات کو مختصر کر رہا ہوں اور مصائب تک لے کے بات جا رہا ہوں. امام علیہ السلام اس خاتون کو کہ جو مامون کی بیٹی تھی لے کے مدینے میں تشریف لے آئے. بغداد چھوڑ دیا امام نے 1 سال بعد, اور جب مدینے میں امام آ کے رہنے لگے تو امام نے ایک بیوی سے شادی کی, یعنی امام کی دوسری بیوی آئی, اور پھر ام الفضل نے اپنے باپ کو شکایتیں لگانا شروع کی. بات سمجھیے, امام نے شادی کی دوسری تو اس نے اپنے باپ کو شکایت لگانا شروع کی کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی. اب اس کے باپ نے کہا بھائی میں حلال محمدی کو حرام تھوڑی کر سکتا ہوں, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, حلال محمدی حرام نہیں کر سکتا. مرد کو اختیار ہے شادی کرنے کا کہ وہ دوسری تیسری کر سکتا ہے, میں حرام تھوڑی کر دوں گا. مگر تاریخ میں کچھ بیویاں ایسی بھی رہی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے ائمہ نے اور محترم شخصیتوں نے دوسری شادی نہیں کی. خدیجہ بنت خویلد کے ہوتے ہوئے رسول نے دوسری شادی نہیں کی. فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے جناب امیر نے دوسری شادی نہیں کی. یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے امام دوسری شادی نہ کریں, تو فاطمہ جیسا کردار بھی تو بناؤ. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں, فاطمہ زہرا جیسا کردار بناؤ, مگر کردار تو باطل والا تھا. چنانچہ اس نے جب شکایتیں لگائیں تو اس کے باپ نے تو اس کو خاموش کرا دیا. مگر ایک منزل وہ آئی کہ جب معتصم یا معتز خلیفہ بنا تو ایک مرتبہ انہوں نے پھر شکایت کرنا شروع کی. اب جب شکایت کی
تو پھر یہ تاریخ کے دامن میں شہادت کے دور تک آ گیا۔ تاریخ کے دامن میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کو بغداد اسیر کر کے بلا لیا گیا۔ یہ کس کی شکایت پر ہے؟ بیوی کی شکایت پر ہے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ام الفضل ہی کے ذریعے امام کو زہر بھی دلوایا گیا۔ امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا ام الفضل کے ذریعے۔ ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اپنے کم سن اور کم عمر امام کا ذکر کر دیا۔ 25 سال کی عمر بہت زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ 25 سال کی عمر اور عالم غربت کی شہادت، یہ ہم جیسے پردیسی نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا کہ جب کسی کو عالم پردیس میں شہادت ملتی ہے یا موت ملتی ہے تو ہر وقت دل اپنے وطن کی طرف لگا رہتا ہے، اپنے بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف، اپنے اقربا کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور پردیس میں کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو دل بہت تڑپتا ہے، اور زہر کے عالم میں جائے، اگر کسی کو ذرا سا تپ ہو جائے یعنی بخار ہو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس موجود ہو۔ اللہ اللہ، جب امام کو زہر دیا گیا ہوگا تو امام کی کیا حالت ہوئی ہوگی، زہر نے جب اپنا اثر دکھایا ہوگا تو امام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ہاں، ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ جب حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا تو امام کے کلیجے کٹ کٹ کے زمین کی طرف آ رہے تھے، امام خون کی الٹیاں کر رہے تھے، مگر اس وقت بھائی موجود تھا، چاہنے والے موجود تھے، گھر والے موجود تھے۔ ہائے محمد تقی کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کی آل اولاد آپ کے پاس نہ تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، امام کو قید خانے میں زہر دیا گیا۔ امام کو جب زہر دیا گیا تو زہر نے اپنا اثر کیا، امام کی شہادت واقع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ امام علی النقی آئے، انہوں نے تجہیز کی، تکفین کی، انہوں نے امام کو غسل دیا، انہوں نے کفن پہنایا، امام کے جنازے کو دفن کیا۔ ہاں، یہ منظر دیکھ کے دل روتا ہے، ہاں یہ منظر دیکھ کے دل فریادیں کرتا ہے۔ میں کہوں گا مولا محمد تقی، آپ کو عالم غربت میں زہر دیا گیا مولا، یقیناً آپ مظلوم ہیں مولا۔ ہاں مولا، آپ اس کمسنی میں دنیا سے گئے، مولا آپ مظلوم ہیں، مگر مولا آپ کے جنازے کو دفن کرنے والا بیٹا موجود ہے، مولا آپ کو غسل دینے والا بیٹا آ گیا، مولا آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا بیٹا آ گیا، مولا آپ پہ رونے کو پابندی نہیں لگائی گئی۔ اللہ اللہ، کربلا کا وہ منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب سکینہ اپنے باپ پہ رونا چاہتی ہے تو ظالم ایزا دیتا ہے۔ مولا آپ کا جنازہ اٹھا، بڑی شان و شوکت سے اٹھا مولا، بیٹے نے دفن کیا، مگر ہائے حسین مظلوم۔ ہاں زادارو، جب 11 محرم کو قافلہ اہل حرام اسیر کر کے لے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، آواز دی میرے لال، کیا تم بھی عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کہے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا جنازہ اوریا پڑا ہو اور بیٹا دفن بھی نہ کر سکے۔ زینب نے آواز دی، اے بھیا زینب کو معاف کر دینا، زینب کے پاس چادر بھی نہیں جو آپ کے جسم پہ ڈال سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ